بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ جبریل کیا بات ہے، آج تم بڑے ہی پریشان لگ رہے ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اور اس نظارے کو دیکھ کر میں بہت ہی دکھ اور پریشانی میں ہوں۔ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل ہمیں بھی ذرا اس نظارے کے بارے میں بتاؤ۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ نے جہنم کے 7 درجے بنائے ہیں۔ سب سے نچلے درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کو رکھے گا، اس کے بعد چھٹے درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کو رکھے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے منکر لوگوں کو رکھے گا۔ اس کے بعد 5ویں درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورج اور چاند کی پرستش، اس کی عبادت کرنے والوں کو رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 4تھے درجے میں آتش پرست لوگ جو آگ کو پوجا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں 4تھے درجے میں رکھے گا۔ تیسرے درجے کی باری آئی تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تیسرے درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہود و نصارہ کو رکھے گا۔ دوسرے درجے کی باری آئی تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ دوسرے درجے میں عیسائیوں کو رکھے گا۔ جب آخری اور پہلے درجے کی باری آئی تو جبریل امین علیہ السلام نظر جھکا کر خاموش ہوئے۔ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے جبریل، مزید بتاؤ۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پہلے درجے میں آپ کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے گا، یعنی آپ کی امت بھی جہنم میں داخل کی جائے گی اور انہیں پہلے درجے میں رکھا جائے گا جو لوگ گنہگار ہیں۔ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی تو عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل انور پر وہ بات انتہائی گراں گزری، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر اپنے حجرہ شریف میں چلے گئے۔ 3 دن ایسے گزرے کہ نبی علیہ السلام نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، صرف اور صرف نماز فرض باجماعت پڑھانے کے لیے تشریف لاتے، وہاں سے پھر حجرے میں جا کر آرام فرماتے اور دروازہ بند کر دیتے۔ 3 دن لگاتار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ سے صرف ایک ہی دعا مانگتے رہے، یا رب العالمین میری امت بھی جہنم میں جائے گی، یا رب العالمین میری امت کی بخشش فرما، یا رب العالمین میری امت کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما۔ تیسرے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر شریف کے پاس آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، سلام کیا، سلام کا جواب نہ ملا، انتظار فرمایا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اندر آنے کی اجازت عطا فرمائے۔ اجازت نہ ملنے پر وہ فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑتے ہوئے چلے گئے، انہیں سارا ماجرا کہہ کر انہیں بھی بلا لیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا، سلام عرض کیا اور انتظار کیا کہ ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام سلام کا جواب ارشاد فرمائیں، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ تو پھر انہوں نے سلمان فارسی کو حضور کے دروازے پر بھیجا۔ نبی علیہ السلام کے دروازے پر سلمان فارسی بھی تشریف لائے، انہوں نے بھی دروازہ کھٹکھٹایا، انہیں بھی سلام کا کوئی جواب نہ ملا۔ بالآخر یہ بات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تک پہنچی۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ 3 معزز شخصیات عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے دروازے پر تشریف لائے لیکن انہیں سلام کا جواب نہ ملا، تو میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر جناب سیدہ طاہرہ زاہدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ لے گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دروازہ کھٹکھٹایا، سلام عرض کیا، عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اندر سے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سلام کے جواب کے ساتھ ہی ان کے لیے دروازہ کھولا، اندر لے گئے۔
حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی، پیارے بابا جان ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ جس بات نے آپ کے دل انور کو پریشان کیے ہوئے ہے؟ یا بابا جان ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، نہ کسی سے ملے ہیں، نہ کسی سے بات چیت فرمائی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں بھی اس بات سے آگاہ فرمائیے۔ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ سے سر انور اٹھایا اور ارشاد فرمایا، فاطمہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی تو میں بہت زیادہ غمگین ہوں، میرے دل پر بہت زیادہ بوجھ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے بارے میں مجھے راضی فرمائے۔ یہ ساری گفتگو ہو رہی تھی کہ جبریل امین علیہ السلام آئے، حاضر ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سنائی۔ اور خوشخبری کیا تھی کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خوشخبری سنی تو ان کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ ابھی جبریل امین نے مجھے خوشخبری سنائی کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے بارے میں مجھے راضی فرمائیں گے۔ تو یاد رکھو اے فاطمہ، میں تب تک اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا کہ جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں موجود رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا عظیم نبی، اتنا مشفق اور مہربان نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ پچھلے دنوں بھی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ایسے ہی اتنا درجہ اور اتنی عظمت اور بلندی نہیں عطا فرمائی کہ یہ اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اتنا عظیم اور مشفق نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنی امت پر اتنا مہربان ہے کہ ایک بار یہ سنا کہ آپ کی امت جہنم میں داخل کی جائے گی، گنہگار لوگ، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گنہگاروں کے لیے اتنا دکھ اٹھایا، اتنی تکلیفیں اٹھائی، اتنا آنسو بہائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خوشخبری سنا دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اپنی امت کے بارے میں تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی نہیں ہوں گا کہ جب تک ایک بھی میرا امتی جہنم کے اندر موجود ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے اتنا محبوب اور مشفق نبی ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اب یہ امت کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے نبی کی شان اور ان کی عظمت کو قائم رکھے۔ ان کی عظمت کو ہم بیان نہیں کر سکتے، ہم ان کی شان کے بارے میں کیا کہیں گے، لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ آئیں اور آج سے یہ عہد کریں کہ آج سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے اور پکے بندے بنیں گے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی امت بننے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنا پیارا محبوب عطا فرمایا کہ جو ہر حال میں اپنی امت کو جو ہے یاد کیے رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا فانی سے تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت بھی دنیا سے پردہ فرمانے کے دوران بھی وہ اپنی امت کے بارے میں فکر مند تھے کہ یا رب العالمین میری امت، یا رب العالمین میری امت۔ اور قیامت والے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تب تک اپنا سر انور نہیں اٹھائیں گے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی امت کے بارے میں راضی نہ فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی شان اور عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا سچا اور اچھا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک اچھا انسان اور ایک اچھا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔